ہے جو فاطمہ الزہرا اور علی نے کیا جو نہیں کر سکتا بندہ. انہوں نے وہی کام کیے جو ہم، انہوں نے زندگی کو آسان بنایا، ہم بس مشکل بنا لیتے. ہم نے کہا کہ بس خدا کی راہ میں دو، ہم نے بھی دیا. انہوں نے کہا کہ بس جو دے رہے ہو خلوص سے دو، تمہارے دل میں رائی برابر بھی ریا جب دے دو تو پھر شکر ادا کرو. خدا نے مجھ سے دلوایا. فاطمہ الزہرا اور علی نے کیا جو نہیں کر سکتا بندہ. انہوں نے وہی کام کیے جو ہم، انہوں نے زندگی کو آسان بنایا، ہم بس مشکل بنا لیتے. ہم نے کہا کہ بس خدا کی راہ میں دو، ہم نے بھی دیا. انہوں نے کہا کہ بس جو دے رہے ہو خلوص سے دو، تمہارے دل میں رائی برابر بھی ریا جب دے دو تو پھر شکر ادا کرو. خدا نے مجھ سے دلوایا. شکر ہے میں نے، میرا ہاتھ یوں تھا، میرا ہاتھ یوں نہیں تھا. شکر ادا کرو، غرور نہیں، رائی برابر کرو. مشکل کام آسان ہے. مشکل اس میں جو ہے نا وہ صرف یہ خلوص کے ساتھ قیامت کا خوف مشکل یاد رکھیں مرنا ہے. پھر کیا کہا، جو بندہ زندگی ہر موت کو یاد رکھے وہ شہداء کے ساتھ محشور ہوگا. کون کہہ رہے؟ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. صلوات آج آپ کے قلوب کو پھر فاطمی کنیکشن کی طرف لے کے جائیں. فاطمہ کی کچھ دعائیں، وہ دعائیں جس کی آج کل ہمیں بہت ضرورت ہے. فاطمہ کی وہ دعائیں جن کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. مثلا جناب سیدہ کی مناجات ہے، اس کے چند جملے میں نے آپ کے لیے جو آسان بھی ہیں، انشاءاللہ یہاں سے یاد کر کے جائیے گا. مثلا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وہ جملہ آج کے دور میں یقین کرے سب کو سب سے زیادہ اسی جملے کی ضرورت ہے. جملہ کیا ہے؟ اللہم قنعنی بما رزقتنی. سب میرے ساتھ پڑھیں گے. اللہم قنعنی بما رزقتنی. خدایا مجھے راضی کر دے اس رزق پر جو تو نے مجھے دیا. اتنا پیار ہے. اور پتہ ہے امیر المومنین کیا کہتے ہیں نہج البلاغہ؟ امام فرماتے ہیں یہ جو تقسیمات الہی ہے نا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو متوسط رکھا، یہی تو آزمائش ہے. اسی سے تو خدا آزماتا ہے کہ کون ایسا ہے جو اللہ کی رضا پر، اللہ کی عطا پر راضی رہتا ہے، کون ہے جو شکایت کرتا ہے. اور فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہم قنعنی بما رزقتنی. پروردگارہ مجھے راضی کر دے اس پر جو تو نے مجھے دیا. میرے اندر حرص نہ آئے. یہ کوشش اور چیز ہے، حرص اور چیز ہے. یہ نہیں کہ یہ خال کھیلی میں کوشش نہ کرنی، کوشش تو کرنی ہے. کوشش اور چیز ہے، حرص اور چیز ہے، بے نیازی اور چیز ہے، مالدار ہونا اور چیز ہے، غنا اور چیز ہے، غنا اور چیز ہے. میرا مولا کہتا ہے بہت پیارا جملہ، آج میں آپ کو ہدیہ کریں. آج اس مجلس میں کوئی ہوگا جس کے بعد بہت مال ہوگا، ممکن ہے کچھ جیسا غریب ممکن ہے کچھ، لیکن میرا مولا کہتا ہے غنا کیا ہے نا، غنا کی تعریف کر رہا ہے. غنا کی تعریف کرے کون؟ علی ابن ابی طالب. ٹھیک ہے، زبان کس کی ہے؟ علی کی. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. میرا مولا، میرا مولا علی مولا، علی مولا. دعا بولی اثر بولا علی مولا، علی مولا. آج ہم سب امیر ہو کے جا رہے ہیں.
سے بڑی بے نیازی کیا ہے؟ اپنے دل کو آرزوؤں سے پاک کرنا، حرص سے خود کو بے نیاز کرنا۔ تم امیر ہو، اگر تمہارا دل میں حرص نہیں ہے، کپڑے پہننا اچھی بات، لباس پہنے، اچھا کھائیں، اچھا پیئیں، لیکن ان چیزوں کے لیے حریص نہ رہے۔ کچھ چیز بڑے مزے کی، بڑے اچھے، اور اس کے لیے اہل بیت اطہار اور افا کہتے ہیں اس کا حرص رکھو۔ وہ حرص کون سے؟ نیکی کا حرص۔ اس سے پہلے میں جاؤں مجلس میں، اس سے پہلے آیت اللہ مرشی نجفی کے بارے میں کہتے ہیں تقریباً 50+ سال تک حضرت معصومہ کے حرم میں سب سے پہلا قدم رکھنے والی شخصیت آیت اللہ مرشی نجفی۔ کتنے وہ اس ٹائم میں آتے تھے جب ساری دنیا سوئی ہوئی تھی، مجھ سے پہلے کوئی حرم میں نہ آ جائے۔ یہ حرص ہے نا، کتنا پیارا ہے۔ نماز کے لیے فوراً ہم آ جاتے ہیں نماز سے پہلے کہ کوئی اور آئے میں چلا جائے۔ فقیر کی صدا میں لیے سب سے پہلے اٹھ کر نکل جائیں گے، کسی اور سے پہلے میں عطا کر جو طالب ہے فرمایا اشرف الغنا ترک المنع، بس تم بے نیاز ہو جاؤ، بے نیاز ہو جاؤ۔ تمہارے لیے قناعت، میں نے کہا کہ یاد رکھیں کیونکہ ایک امیری اور غریبی کا کانسیپٹ ہمارا ہے، ایک اہل بیت کا سکھایا ہوا ہے۔ یقیناً جو اہل بیت نے تب کو سنایا سکھایا وہ بہترین ہے، اور انہوں نے سکھایا دیکھو امیری وہ نہیں ہے جو تم دیکھتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا بہت سی جگہوں پہ دیکھا کہ بعض اوقات جیسے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی امیر ترین سے بھی کہتے ہیں بھائی اس کام میں ہمیں مدد چاہیے، آپ یقین کریں امیر ترین کی جیب سے بھی میں نے صرف 50 روپے نکلتے ہوئے بھی دیکھے، یقین کریں، ٹھیک ہے، صرف 50 روپے بھی نکلتے دیکھے، وہ بھی سوچ کے دے رہے ہیں، پتہ نہیں یہ ادھر دوں گا نہیں ہو جائے گا، کیونکہ میری جان قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ میں خدا کہتا ہے جو خدا کی راہ میں انفاق کرتا ہے وہ اس کی حکمت کو جانتا ہے تبھی کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ جاہل ہے اس لیے نہیں کرتا۔ آپ کو بتاؤں ایک دفعہ ایک معاملہ تھا، بچوں کی شادیاں تھیں، اور میں امام بارگاہ میں نے بتایا کہ اس طرح جو بھی ہیلپ کرنا چاہتا ہے الحمدللہ تشریف ہے۔ بہرحال بات چیت ہوئی، میں گھر گئی تو میرے پیچھے پیچھے بوڑھی خاتون چلتی چلتی آئیں گے، گھر کے دروازے پہ پہنچے تھے، انہوں نے مجھے آواز دی، اچھا جی کہتی کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، فرمائیے۔ تو کہنے لگی کہ میں نا اصل میں اور میرا شوہر دونوں ضعیف، ہمارا کوئی نہیں، ہمارے گھر کا گزارا ہو رہا ہے لوگوں کے دیے ہوئے سے، کوئی آٹا لے آیا، کوئی راشن لے آیا، میری کپڑے لے آیا، اب وہ میری ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں بعض اوقات، تو وہ کپڑے اکثر میں رکھ دیتی ہوں، میں کتنا پہنوں۔ آپ تصور کریں کہ اسی اعلان کے بعد میں نے کچھ امیروں کو بھی دیکھا تھا جن کی جیب سے کچھ نہیں نکل رہا تھا، اور یہ خاتون مجھ سے کیا کہتی ہیں، اگر میں دوسروں کا مجھے دیا ہوا صدقہ آپ کو بچیوں کے لیے دے دوں اللہ قبول کرے گا؟ آپ یقین کریں یہ بے نیازی ہے، یہ امیری ہے، ٹھیک ہے۔ اب کتنے امیروں کو اس نے مات دے دی، بولتی گئی، میں اس کو دیکھتی گئی، اور میں واقعاً میں مولا علی کے جملے پر اشرف الغنا ترک المنع، بے نیازی بہت بڑی دولت ہے، حرص سے آپ دور ہوتے۔ اسی لیے بی بی فرمانی ہے اللہم قنعنی بما رزقتنی، خدایا مجھے اس پہ راضی رکھ جو تو نے۔ اب آج کے دور میں آپ سوچیں ہماری ڈپریشن، ہماری ٹینشنوں، ہمارے بلڈ پریشر، ہمارے ہارٹ اٹیک کی وجہ میں سے 90+ وجوہات کیا ہیں؟ ہم راضی نہیں۔ شوہر کے پاس بیوی ہے، وہ اپنی بیوی سے راضی نہیں، وہ اپنی بیوی کی تمام تر خصوصیات کو باوجود اس کو رد کرتا باہر نظر آتا ہے۔ بیوی کے پاس شوہر ہے، وہ اپنے شوہر کی تمام خوبیاں اس کو نظر نہیں آتی، وہ دوسرے کے شوہر میں یہ خوبیاں۔ آپ بیٹھ کے دیکھیں گے ہر بیوی، مجھے کسی نے کہا کہ ہمارے ساتھ آج کل بچے تیز ہیں نا، تو 2 خواتین بیٹھ کے، آپ کو پتہ ہے خواتین جب بیٹھتی ہیں ان کا سب سے بہترین مشغلہ شوہروں کی برائی، دونوں بیٹھ کے ایک کہہ رہی ہے تمہارا شوہر اچھا ہے، دوسری کہہ رہی ہے تمہارا شوہر اچھا ہے، اب وہ دونوں آپس میں باتیں کریں، بچے وہاں بیٹھے ہوئے تو سو رہے تھے، تو آخر میں بیٹی نے کہا امی ایسا کریں آپ دونوں شوہر چینج کریں،
اب ان کو نہیں اندازہ تھا کہ ہمارا بچہ ہمیں اتنا بڑا سبق دے دے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ چیز آپ کے پاس ہے, آپ کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ, اس لیے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے دیکھیں یہ کرنے کی بیمار رزق نہیں صرف مال کی نہیں, آپ کا گھر ہے, آپ کا بار ہے, آپ کی رزق ہے, آپ کی اولاد ہے. اپنی اولاد کو ہم نہیں دیکھیں گے, دوسرے کی اولاد ہے. بچے کی الگ خصوصیات. فارسی کی ضرب المثل ہے کہ کل شیء, ہر چیز جو ہے نا, ہر چیز, ہر گلی خالد ہے, ہر پھول میں ایک کانٹا ہوتا ہے. ہم اس پھول کو نہیں دیکھتے, ان کانٹوں کو دیکھتے ہیں. بیوی فرما رہی مت دیکھو, نہیں دیکھو گے تو مطمئن ہو جاؤ گے, دیکھو گے تو تمہاری زندگیاں اجیرن ہو جائیں گی. سلام بیوی کا بہت خوبصورت جملہ, اللہم فرغنی بما خلقتنی, خدایا مجھے اس کام کے لیے فارغ کر دے جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا. ہمارے پاس اس کام کے علاوہ باقی ہر کام کے لیے ٹائم ہے. ہمارے پاس اس کام کے علاوہ باقی تمام کاموں کے لیے ٹائم, ٹی وی کے لیے ٹائم ہے, سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے. اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں اور بڑی مشکلات میں, پریشانی میں, کوئی عمل بتاتے ہیں تو اس کو آسان سے بتائیں کہ ٹائم نہیں ہوتا. زہرا پڑھنے والا لیکن جب بھی نماز پڑھنے بیٹھو بچے تنگ کرتے ہیں, جب قرآن پڑھنے بیٹھو بچے تنگ کرتے ہیں. اچھا یہی خواتین کوئی سیریل چھوڑ نہیں دی ہوتی. اللہم فرغنی بما خلقتنی, پروردگار جس کام کے لیے خلق کیا نا اس کے لیے مجھے فرصت, اس کے لیے فرصت ہے. اور یہ فرصت اگر میری جان ہمیں مل گئی ہے, میری مائیں بیٹھی ہیں, بیٹیاں بیٹھی ہیں, میں خود سب سے پہلے میرے اپنے لیے, ہم نے جس دن اس کام کو ٹائم دے دیا ہماری سارے مسئلے حل, ہماری زندگیوں کا گڑھ جو پریشانیاں گنجل جو ہیں وہ کس لیے, کیونکہ ہمارے پاس اس کام کے لیے ٹائم نہیں ہے جس کے لیے مجھے خدا نے کہا. ایک شوہر ہے, وہ گھر میں بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھے گا لیکن باہر سب کے لیے وہ بہت اچھا ہے. آپ نے اپنی بیوی بچوں کا جواب آپ نے دینا ہے. باہر کا آپ کر سکے ویل اینڈ گڈ, نہیں کر سکے کوئی ایشو نہیں, اس کا آپ پہ عذاب. ایک بیوی ہے, گھر کے علاوہ باقی ہر جگہ ہم سوشل ویلفیئر کر رہے ہیں لیکن اپنے گھر میں اپنے شوہر کو ہم اگنور کر رہے ہیں. نہیں, پہلے شوہر ہے, پہلے بچے ہیں, وہ ہماری ذمہ داری, وہ واجب ہے, باقی کام مستحب ہے. یعنی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم مستحبات اور مکروہات میں لگ گئے, واجبات ہم سے چھوٹ رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں میری جان, لیکن قرآن کیا کہتا ہے وہ ہمیں سمجھ میں. ایک سانس ہے, گھر میں اپنی بیٹی کے لیے اور بہو کے لیے ڈبل سٹینڈرڈ اس نے بنائے. قرآن نے نہیں کہا. دیکھیں قرآن کہتا ہے مسلم گھرانہ کیسا ہو, اس میں محبت. ایک عقل مند ماں وہ ہوگی جو اپنی بہو کو بیٹی بنائے گی. بیٹی تو آپ کی ہے نا, بیٹی کو تو اپنا بنانے کی ضرورت تو آلریڈی آپ کی. عقل مند کون ہوگی, جو اپنی بہو کو اپنی بیٹی بنائے گی. کیونکہ دیکھیں آپ کے بیٹے کا سکھ اس سے, آپ کی آگے کی نسل کا سکھ اسی بہو سے. اسی طرح ایک بیٹی جب شادی کر کے جاتی ہے, عقل مند بیٹی وہ ہوگی جو اپنی ساس کو اپنی ماں بنائے گی. ماں تو آپ کی ماں ہے نا, اس کو تو ماں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ہر اس کام میں لگے ہوئے ہیں جو ہماری پرائورٹیز چینج ہو گئی. جناب سیدہ کیا کہتے ہیں, پر چلیں, اس ٹریک سے نہ ہٹیں. ہم پھر کہتے ہیں کہ خبر ہم مشکلات, ہم پریشانیوں میں, کچھ پریشانیاں آزمائش ہیں, کچھ پریشانیاں ہماری کریٹ کی گئی. میں آج تھوڑی سی بحث کروں. میری جان آج انشاءاللہ دلوں کو کھول کے جائے گا پاکستان کے جیسے. ایسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں جو معاملات ہیں یہ عالم ملک ہے.
ہم جانتے ہیں کہ ایک عالم ملکوت بھی ہے، عالم ملک میں ہم پابند ہیں. ابھی جتنے یہاں بیٹھے میرے سمیت جو سمجھ لیں ہماری مشکلات حل نہیں ہونے والی، ہمارے مسئلے لا یدھن ہیں. آج ہم سب کے لیے امید کی میں کرن نہیں دوں گی، پہلے اپنے لیے پھر آپ سب کے لیے، کہ ایک عالم ملک ہے، دوسرا عالم ملکوت ہے. عالم ملک میں چیزیں وابستہ ہیں، بندشیں ہیں، بمبست ہے، آپ کے راستے بلاک بھی ہیں، آگے پیچھے سب بند بھی ہے. عالم ملکوت میں ایسا نہیں ہے. عالم ملکوت ڈفرینٹ ہے. عالم ملک میں پابندیاں، ملکوت میں پابندیاں نہیں ہیں. عالم ملک میں، عالم ملکوت میں پابندیاں نہیں ہیں. اب آپ یہ خارج بحث کا ہمارے مسائل سے کیا تعلق ہے؟ میری جان یاد دیکھیں، قرآن نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم کی آگ جلائی گئی. عالم ملک کا تقاضا یہ تھا کہ وہ آگ جلاتی، عالم ملک کا تقاضا تھا کہ وہ آگ، لیکن جب ابراہیم گرے تو آگ نے نہیں چلایا. کیوں؟ آگ عالم ملک کی تھی، حکم عالم ملکوت سے آ گیا. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ہماری مشکل جتنی بڑی، خدا کو یہ نہ بتائیں کہ مشکل ہو، خدا کو مشکل نہ بتائیں. آپ اگلا سٹیپ اٹھائیں، آپ سٹیپ اٹھانے والے بنائیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ دریا نیل کے پاس آئے. بہتا ہوا دریا کا تقاضا ہے، عالم ملک میں دریا کا تقاضا ہے کہ اس نے بہنا ہے. خدا نے کہا موسیٰ عصا مارو، موسیٰ نے عصا مارا. عالم ملک کا تقاضا دریا کا بہنا تھا، ملکوت کا حکم یہ تھا کہ دریا رک جائے. رک گیا، دریا رک گیا. جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو آج یقین کے ساتھ جائے. یہ آیتیں آپ نے سنی ہوئی، لیکن ہم نے کبھی اس تناظر میں شاید اس کو دیکھا نہیں. ٹھیک ہے، خدا نے کہا عالم ملکوت سے حکم آیا. مطلب یہ ہے کہ عالم ملک عالم ملکوت کے حکم سے اپنی تقدیرات کو بدل سکتا ہے. چھری کا کام تھا گردن کاٹنا، لیکن اسماعیل کی گردن پر جب چھری پھری تو خدا نے کہا کہ نہیں کاٹنا. اسماعیل کی گردن بچ گئی، دمبے کی گردن. کہ عالم ملک اور ہے اور ملکوت. پھر جب خدا قرآن میں کہتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ تم تقوی اختیار کرو، میں تمہیں نکال لوں گا. میں تمہیں نکال لوں گا. کہاں سے نکال لوں گا؟ وہاں سے نکال لوں گا جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہے. تم جہاں سوچتے نہیں ہو، میں وہاں سے نکال لوں گا. ٹھیک ہے، بہت مزے کی بات ہے. مجھے نہیں پتا آپ اس سے یوسف کو کس طرح پڑھا، کیسے دیکھا. حضرت یوسف کی داستان ہے نا، وہ بہت عجیب ہے. یعنی میرے لیے، میں بار بار اس جملے کو پڑھتی ہوں، یہ پڑھا کریں، بچوں کو پڑھایا کریں جملے. حضرت یوسف کو زلیخا نے کمرے میں بند کیا، 7 تالے لگے ہیں. اور سے سنیے گا میری جان، 7 دروازے ہیں اور ان پر 7 بڑے بڑے تالے. ایک کی چابی بھی یوسف کے پاس. گنبد ہے نا، یہ میں بتا رہی ہوں، ہم بعض اوقات اس گنبد میں پہنچتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ پہنچے ہوں گے اس جگہ پہ جہاں آپ کو لگتا ہے آگے بھی موت، آپ کو لگتا ہے نہیں میں نکل ہی نہیں سکتی. میری زندگی میں اتنا اندھیرا آ گیا ہے کہ نجات کا کوئی راستہ. یوسف 7 دروازے، 7 تالے. یوسف کمرے میں ہے، زلیخا کمرے میں ہے. یوسف اگر رک جاتے تو ختم ہو جاتے. یوسف نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کس طرح دیکھا؟ آج میں ایک اور اینگل سے آپ کو دکھا رہی ہوں. خدا نے کہا دیکھو مشکلات ہیں، بمبست ہیں، راستے بند ہیں، لیکن یاد رکھو میں بھی ہوں. تم اپنا کام کرو، میں اپنا کروں گا. یوسف کے پاس چابی نہیں تھی، پھر بھی یوسف بھاگے. دنیا میں اور آپ دیکھیں گے تو کہیں گے یوسف پاگل تھے. نہ تالی کی چابی ہے، نہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہے، نہ کوئی کھڑکی پہ. بھاگ کہاں رہے تھے؟ کیوں بھاگ رہے تھے؟ کہاں بھاگ رہے تھے؟ جانتے تھے میں عالم ملک میں ہوں، اور اس عالم ملک کا اختیار عالم ملکوت کے پاس ہے. میری طاقت، میری بساط بھاگنے کی ہے، تالے کھولنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. یوسف بھاگے، تالے کھلے. مطلب خدا نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو بتا دیا تم بھاگا کرو.
ताले में खोल दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद बेशुमार जिसने बीबी का हक खाया उस पे लाना बेशुमार कब इंसान नहीं भागता कहता नहीं जी मैं तो बड़ा बनाऊंगा, कह सकते थे ना मैं पैगंबर हूँ, मैं गुनाह नहीं कर सकता। जुलेखा कहती है यूसुफ ने खुद को नहीं जाना, खुद की तरफ तवक्कुल खुदा की तरफ। और ये कब करता है बंदा? ज़हरा की दुआ का एक और जुमला, अल्लाहुम्मा ज़ल्लिल नफ्सी लिनफ्सी, खुदा मेरे नफ्स को मेरे आगे ज़लील। और ये दुआ अक्सर उलमा कहते हैं सजदों में किया करते। आज के दौर में हर बंदा तकब्बुर का शिकार होता है। अल्लाहुम्मा ज़ल्लिल नफ्सी लिनफ्सी वो अज़्ज़िम शाना, मुझे मेरे सामने ज़लील रख और अपनी शान को मेरी बारगाह में अजीम रख। क्योंकि जैसे ही हम गिरते हैं, जैसे ही हम मरते हैं, जैसे ही आलम मुल्क में इंसान जर्रा बनता है, आलम मलकूत उसको आफताब बना देता है। वादा है आलम मलकूत। अगर हज़रत यूसुफ कह देते मैं पैगंबर हूँ, मैं नहीं बिखरूंगा, नहीं गुनाह करूंगा, तो वो टिके रहते। जब उन्होंने देखा कि मैं आलम मुल्क में गुंबद में हूँ, मुझे मदद चाहिए, तो वो भागे। जब भागे तो ताले खुदा ने खोले, फिर ताले खुदा ने खोला। अज़ीज़ान में खुदा की शान को अपने सामने बढ़ा रखी। तो अब आपको कि आयतुल्लाह नुखूदकी बहुत बड़े आलिम हैं और इनके बारे में बड़ी अजाइबात हैं आयतुल्लाह नुखूदकी की। और इनके बारे में शहीद मुताहिरी कहते हैं खुदा ने चाहा कि इस दुनिया को एक अजीब शख्स दिखाए तो खुदा ने आयतुल्लाह नुखूदकी को पैदा। बड़ी अजीब इनकी दास्तानें हैं। मैं आपको सुनाती हूँ। आयतुल्लाह नुखूदकी बहुत बड़े आलिम बुजुर्गवार थे, मशहद में रहते थे। और मशहद के आप खादिमीन से पूछे तो तकरीबन अभी से 90 साल पीछे चले जाएं शायद, उस जमाने के ज़्यादा पुराने नहीं हैं, बहुत पुराने नहीं हैं। तो वो शायद खादिमीन जो पुराने हैं वो बताएंगे आपको आगा की जाएगा। कहते एक दिन एक जवान आया, ये सब मेरे जवान बेटियों के लिए, अच्छा स्पेशल ये मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ। मेरी माएँ तो माशाल्लाह से ज़िंदगी भर उन्होंने अलवेज अथार के दर पे लगा ली, यकीन इनका इतना पुख्ता है, मुझे पता है। अभी जवान हमारे बाजों का डर जाते हैं। एक जवान बैठा हुआ था उनके पास, उसने कहा आगा दुनिया की तरक्की करी है, क्या कुछ बन गया है। तो ये इमाम ज़माने कैसे एक तलवार लेकर आके तो घोड़े पे आके तो किस तरीके से दुनिया पे हुकूमत करे। आगा ने जवाब नहीं दिया। आगा के पास एक कील थी, वो जमीन में ठोक दी। ठोकने के बाद उस जवान से जरा बाहर जाके देखो क्या हालात। जवान बाहर गया, वाकई लिटरली सब रुके हुए थे, गाड़ियां रुकी हुई हैं, बंदे रुके हुए हैं, जानवर रुके हुए हैं, हर चीज रुकी हुई है। अंदर आए, क्या मामला है? कुछ भी ये निकालिए, आप जाके देख कर देख क्या आया तू? चल रहे सब, गाड़ियां भी चल रही हैं, लोग भी चल रहे हैं, जानवर भी चल रहे हैं। आया कि आगा क्या मामला है? कहते देखो जब मुझ जैसा इमाम ज़माना का गुलाम से गुलाम तरीन इंसान एक कील ठोक के सबको रोक सकता है, तो सोचो जब इमाम आएंगे। फिर क्या आलम होगा? इमाम ज़माना की तो एक इशारे से कायनात रुक सकती है, सारा निजाम रुक सकता है। क्यों? उनके साथ आलम मलकूत की सरपरस्ती होगी। तुम आलम मुल्क से मेहदी को ना देखो, तुम आलम मलकूत की ताकत को देखो।
قرآن خدا کیا کہتا ہے وَجُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سب کس کے لیے؟ اللہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں نا، یہ سب اللہ کے لشکر ہیں، سب اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کی اجازت کے بعد کچھ نہیں۔ اچھا آیت اللہ نقودکی ہی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ہمارے علاقے میں نا ٹڈیوں نے حملہ کر دیا، ساری فصلیں کھا رہی، ساری فصلیں کھا رہی۔ آقا نے تھوڑی دیر سوچا اور سے سنیے گا کہ بعض اوقات کہیں ہمارے گھروں کے مسئلے بھی ایسے ہی نہ ہوں۔ اس نے کہا ٹڈیوں کا حملہ ہے، ساری فصلیں کھا رہے ہیں، مسئلے میں ہیں، اب میری فصل کا ٹائم آنے والا ہے، میرا جو ایک گاؤں ہے میں سمجھے کہ مرض پہ ہوں، آپ سمجھیں کہ اگلا حملہ میری فصلوں پہ ہونے والا ہے، میں مر جاؤں گا، میرا سب تباہ ہو جائے گا۔ آقا نے تھوڑی دیر توقف کیا، دیکھا تم لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، تم لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، کہنے لگا صحیح۔ آقا نے کہا وعدہ کرو کہ تم زکوٰۃ دو گے، تمہاری فصل اگر بچ گئی تو تم زکوٰۃ دو گے۔ اس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر میری فصل بچ گئی تو میں زکوٰۃ دوں گا، نکالوں گا زکوٰۃ۔ آقا نے کہا کچھ لکھ کے دیا اس کو۔ اب دیکھیں لکھنے پہ اگر شخصیت صاحب اثر ہو، ایک بسم اللہ اتنا ہی تو پوری بقرہ دیتا ہے۔ انہوں نے کچھ لکھ کے دیا، کہا کہ یہ اپنی زمین میں دفن کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے، وہ آ گیا، اپنی فصل میں دفن کیا اور واقعاً اگلے دن اس نے دیکھا۔ اب آپ مجھے نہیں پتا آپ نے ٹیڈیوں کا حملہ دیکھا ہوگا ٹی وی میں، بلکہ میں لاسٹ 2 سال پہلے پچھلے سال میں حج پہ تھی، وہاں پہ حج پہ بھی تھا، اور جب یہ ٹڈیاں حملہ کرتی تو پورا کالا کالا ہو جاتا، کالی کالی ٹڈیاں، عجیب سیاہی آ جاتی۔ اب اس نے دیکھا کہ وہ ٹڈیاں آ رہی ہیں، میز وہ پورا سیاہ جلوس سا ٹڈیوں کا آ رہا ہے، اور اس کی فصل پہ آ گیا۔ اس نے کہا لو میں مزے کی بات یہ دیکھیں، کہتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد جب میری آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو میں نے دیکھا وہ ساری ٹڈیاں میری فصل کا خوشہ کھانے کے بجائے وہ ساری نیچے بیٹھ کر وہ گھاس پھوس کھا رہی، اور ان کی اس گھاس پھوس کے کھانے کی وجہ سے میری فصل سے مجھے ڈبل فائدہ ملا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ گوڈی جب کر کے آپ گھاس پھوس نکال لیتے ہیں تو آپ کی فصل اور بہتر ہو جاتی ہے۔ جو میں کام میں نہیں کر سک رہا تھا وہ ٹڈیوں نے کر دیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کے لشکر ہے۔ خدا جب آپ کی مدد کرنے پہ آئے تو ایک ٹڈی سے بھی کروا دیتا ہے۔ کہتے ہیں میری زمین ڈبل فصل دی، سب کی زمینیں تباہ ہو گئی سوائے میرے، اور پھر میں نے اس میں سے زکوٰۃ ادا کی، اور خدا کا جو حق تھا وہ ادا کیا، اور خدا نے مجھے محفوظ رکھا۔ آپ تصور کریں کہ جب خدا کا ایک عابد متقی بندے کو خدا عالم ملکوت پہ یوں دسترس دے دے، فاطمہ سوچیں فاطمہ الزہرا کا مقام، آپ لوگ فاطمہ کے در پہ بیٹھے ہیں، آپ فاطمہ الزہرا کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اور فاطمہ کی دعاؤں کے جملے پڑھ رہے ہیں۔ صلوات دیجیے محمد اب فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ سلام اللہ علیہ، ہم نے فاطمہ کا ایک ہی، ہم اکثر یہ کہتے ہیں جناب سیدہ نے مولا علی کی امامت کو بچایا، لیکن جناب سیدہ کا مقام سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ علماء کہتے ہیں جناب سیدہ نے نہ صرف امام کی امامت کو بچایا بلکہ انہوں نے نبی کی نبوت کو بھی بچایا۔ کل میں نے ایک ٹچ دیا تھا آپ کو مجلس میں کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، اب یہ باپ نہیں کہہ رہا، یہ رسول ہے، اور جب رسول کہے تو اس بات کی ڈیپتھ کو سمجھیں۔ اچھا بیان کرتے ہیں کہ علامہ امینی، آپ سب جانتے ہیں کہ علامہ امینی کیسی شخصیت کے مالک ہیں،
اور بڑا یعنی شیعت پر ایک بڑا احسان ہے خدا کی جانب سے آیت اللہ امینی جس سے علماء کی صورت میں آیت اللہ شہید سعیدی وہ بتاتے ہیں کہ میں آیت اللہ امینی جب بیمار تھے تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، اور جب میں ملنے کے لیے گیا ان بیوی نے کہا بیمار ہیں بہت ضعیف ہو چکے ہیں آپ اندر نہ آئیں وہ ڈسٹرب ہوں گے، کہا کہ بس ہم چاہتے ہیں کوئی ایک سوال ان سے پوچھیں یادگار کے طور پر، اور وہ یاد رہے ہمیں کہ آغا سے ملے تھے اور انہوں نے سوال کیا۔ فرماتے ہیں کہ بیوی نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی، کہتے ہیں کہ ہم آغا کے پاس گئے، آغا لیٹے ہوئے تھے، بہت کمزور ہو چکے تھے، بہت نقاہت تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ لیٹے ہوئے تھے، ہم نے سوال کیا، ہم نے کہا کہ آغا سلام دعا کی خیر خیریت، اس کے بعد کہا کہ آغا ہم آپ کے پاس آئیں تاکہ ایک کچھ سوال آپ سے کریں، اس کا جواب لے کر جائیں جو ہماری یادگار ہے، آنے کو پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ آقا یہ جو حدیث ہے آپ جانتے ہیں حدیث قدسی ہے، لما خلقت الافلاک، کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ پھر فرمایا لولا علی لما خلقت، اگر آپ علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ اچھا عجیب جملہ پہ فرمایا خدا نے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو خلق نہ کرتا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ میں نے پوچھا کہ آقا کیا یہ حدیث صحیح ہے، کیا اس کی سند ہے؟ تو فرماتے ہیں آقا نے کہا صبر کرو، آقا بہت کمزور ہوئے میں اٹھنے کی کوشش کی، کہا مجھے تکیہ دو، میں نے کہا آقا آپ لیٹے رہے ہیں، وہ پیچھے سے بیوی پردے کے پیچھے سے کہہ رہے ہیں آپ کو آرام کرنے لیٹنے، آپ کہتے نہیں مجھے اٹھاؤ، پیچھے تکیہ رکھ پایا اٹھ کے بیٹھے، کہا لیٹے لیٹے جواب دیتے تم کیا سمجھتے ہو فاطمہ کا نام آیا میں لیٹا رہوں؟ کی پاک شان میں فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جناب سیدہ کا نام آئے اور میں لیٹے لیٹے جواب دے کر سکتا۔ اس کے بیٹھے پھر فرمایا کہ یہ حدیث بالکل درست ہے اور اس کی سند بھی ہے، سند کا امام آغا نے بیان کیا کہ اس کی سند موجود ہے، اور فرمایا دیکھیں ہمارے ذہن میں فوراً ایک چیز آتی ہے کہ شاید یہاں پہ نعوذ باللہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب سیدہ کا مقام مولا علی رسول خدا سے زیادہ تھا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ دیکھو یہاں پہ مقام بلندی نہیں ہے، یہ نہیں کہ اگر رسول علی نہ ہوتے تو میں رسول کو خلق نہ کرتا، ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ علی کا مقام نبی سے بالاتر نہیں، یہاں پہ بات کچھ اور ہے۔ آقا نے بتایا یہاں پہ بات کس چیز کی ہے، نبوت اور امام، یعنی اگر امامت نہ ہوتی تو نبوت ختم ہو جاتی، امامت تھی جس کی وجہ سے نبوت آگے چلی، امامت تھی جس نے نبوت کا دفاع کیا۔ فاطمہ الزہرا، فاطمہ الزہرا اگر نہ ہوتی تو نہ امامت کا دفاع ہوتا، جب امامت کا دفاع نہیں ہوتا تو نبوت کا بھی دفاع نہیں ہوتا۔ فاطمہ تھی جنہوں نے امامت کا بھی دفاع کیا اور جنہوں نے نبوت کا بھی دفاع کیا۔ کس طریقے سے فاطمہ الزہرا نے دفاع کیا؟ عزیزان من، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کس طریقے سے اس کاروان نبوت اور رسالت کا دفاع کیا؟ آپ تصور کریں کہ جناب سیدہ نے نہیں گئی تھی، سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں جناب سیدہ کے جو سب سے پہلے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تاریخی طور پر ان کے پاس ان کو یہ تھا کہ نہ حضرت علی بیعت کر رہے تھے کہ نہ سلمان کر رہے تھے، نہ یعنی آپ سوچیں کہ جو رسول خدا کے پسندیدہ اور برگزیدہ اصحاب تھے ان میں سے کوئی بھی بیعت نہیں کر رہا اور خانوادہ اہل بیت بھی نہیں کر رہا۔ تو اب کچھ اسٹیپس اٹھائے گئے ان کو کمزور کرنے کے لیے، جن میں سے ایک اسٹیپ ہے معاشی اور ایک ہے سوشل۔ معاشی اسٹیپ یہ تھا کہ فوری طور پر باب حضرت سے آپ کو پتہ ہے کہ جناب زہرا کے جو کارکنان تھے نا ان کو نکال لیا گیا۔ اب جناب دیکھیں باب فدق جو مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کتنا آپ کے نالج میں ہے، 3 سال تک رسول خدا کی زندگی میں باغ فتح جناب سیدہ ہی کے قبضے میں تھا، اور باغ فتح کا یہ سین تھا کہ خیبر میں جب وہ تمام معاملات ہوئے، باغ فتح میں جو رہنے والے یہودی تھے نا انہوں نے رسول خدا سے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں،
آپ ہمیں ہمارے باغ میں کام کرنے دیں, ہم اس باغ کی ایک اچھی آمدن آپ کو دیں گے, لیکن باغ آپ کا. وہ ساری لکھت پڑھت ہو گئی تھی. پھر جب قرآن کی آیت آئی کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ, کہ اپنے اہل بیت کا حق ادا کر دو, تو رسول خدا نے ڈیفینیٹلی, جب باقی سب کو رسول بتا رہے تو کیا اپنی بیٹی کا حق نہیں دیں گے؟ تو پھر رسول نے باغ فتح جناب سیدہ کو بخش دیا تھا. اور جب جناب زہرا کو عطا کیا تو جناب زہرا نے فرمایا کہ وہی کارکنان جو بابا کی زندگی میں کام کر رہے تھے وہ میری زندگی میں بھی کام کرے, اور کام کر رہے تھے. اور باغ فتح کی آمدن جو ہے وہ کچھ تاریخی کتب نے 30,000 دینار اور کچھ نے 70,000 دینار بیان کیا. یعنی ہمارے اکثر بچوں کے ذہنوں میں شاید یہ ہے کہ جناب زہرا غریب تھی. نہیں, غریب نہیں تھی, لیکن پھر فاطمہ کا فقر, فاطمہ کا بھوکا رہنا, فاطمہ کا یعنی یہ سب کیا ہے, وہ یہ ہے کہ باغ فتح کی اتنی آمدن گھر آنے سے پہلے ہی فقراء میں تقسیم ہو جائے گا, فقراء میں تقسیم ہو جائے گا. اب انہوں نے کہا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان کو ہم نے معاشی طور پہ کمزور کرنا, باغ فتح کو چھینا. اور دوسرا کام یہ کیا کہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان لوگوں کو سخت خوف زدہ کر دیا, سخت خوف زدہ. کہ آپ تصور کریں, روایات میں بہت سخت مرحلہ عزیزان کی روایات کہتی ہیں, آپ نے ہمسائے میں اللہ نہ کرے کسی کا وقت آئے گا, کسی کا بھی گھر جلے گا نا, لوگ اٹھ کے آئیں گے, کوئی نہیں دیکھے گا کہ بھئی یہ شیعہ کا گھر جل رہا ہے, یہ سنی کا گھر چل رہا ہے. آپ کہیں گے کہ انسان ہے نا, سب اٹھ کے آ جائیں گے, مدد کریں گے, پانی ڈالے گا, مٹی ڈالے گا, کچھ لوگوں کو بچائے گا, کچھ نہ کچھ کرے گا. لیکن جب بھی میں تاریخ میں جملے پڑھتی ہوں, اب یقین کرے کلیجہ پھٹتا ہے کہ عجیب تھا. محمد کو گزرے ہوئے ابھی چند دن ہوئے ہیں, لیکن محمد کی بیٹی کا وہ دروازہ جس دروازے پہ محمد مصطفیٰ بار بار آئے تطہیر پڑھا کرتے ہیں, محمد کی بیٹی کا وہ دروازہ جس سے جبرائیل اجازت لے کر آتے ہیں, اس دروازے پر آگ لگائی. ایک روایت کہتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کسی نے ایک دن پوچھا کہ یا حسن آپ کیا کرتے ہیں؟ اکثر راستے میں چلتے چلتے سیدھا چل رہے ہوتے, ایک دم آپ دیوار کی طرف رک کر لیتے, اس کے بعد دیوار سے اپنا چہرہ لگا لیتے. آپ کے اس عمل کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا جو میری ماں کے دروازے پر آگ لے کر آئے. تاریخ کے جملے واقعاً میرے لیے بڑے عجیب ہے کہ روایت کہتی ہے جب جناب سیدہ کے دروازے پر آگ لائی گئی, ایسا نہیں تھا کہ مدینہ والے بے ہوش تھے, سب ہوش میں تھے, سب موجود تھے, لیکن کسی میں جرت نہیں تھی کہ آگ کسی کے ہاتھ سے آگ کو لے کر کہتے کہ اس دروازے کو مت جلاؤ, یہ محمد کی بیٹی فاطمہ کا گھر. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب سیدہ دروازے کے درمیان آگ کیسے گئی, سیدہ کو ہٹ جانا چاہیے تھا. ہم تو عام سی باتیں کرتے ہیں, جناب سیدہ دروازے سے ہٹ جاتی نا, تو کیوں نہیں ہٹی, وہ دروازے پہ کیوں کھڑی؟ ہمارے استاد پڑھ رہے تھے, کہتے کہ فاطمہ الزہرا کو یقین نہیں تھا جب وہ بار بار کہہ رہے تھے فاطمہ علی کو باہر بھیجو ورنہ دروازے کو آگ لگا دیں گے. کہاں فاطمہ کھڑی نہیں, کیونکہ فاطمہ یقین نہیں کر رہی تھی کہ میرے بابا کے اصحاب مسجد نبوی ہے اور میں بابا کی بیٹی ہوں جس کے لیے اتنی آیات اور روایات اور آیات نازل ہوئی ہیں, اور محمد بتاتے رہے ہیں اس بیٹی پر دروازہ گرا دیا جائے. فرماتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کو یقین نہیں تھا, اسی لیے فاطمہ دروازے پہ کھڑی رہی اور کہتی رہی کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو, خدا نہ کرے کسی پر وقت. فاطمہ کہتی رہی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو, ہم نہ بیعت کر سکتے ہیں نہ ہمارا تم سے متعلق, چلے جاؤ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو. لیکن عزاداروں کے حال پر چھوڑ دیا گیا. فاطمہ کو یقین نہیں تھا. کسی نے کوئلے منگوائے, منگوانے کے بعد ان کوئلوں کو میں نے زہرا پہ رکھا, میں
بیان نہ کرتی اگر یہ ان کے اپنے خط میں موجود نہ ہوتا، اور پھر خط لکھ کر بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا. اپنے خط میں ان کے جملے ہیں، میں نے ہیزم رکھی فاطمہ کے دروازے پر، اس کو آگ لگائی. جب دروازہ کمزور ہوا، آگ لگ گئی دروازے پر، تو میں نے دروازے کو لات ماری. میں نے دروازے کو لات ماری. روایت کہتی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دروازے کو لات ماری. دروازے کی چوکھٹ سے میں نے دیکھا، دروازے کی اور سے دیکھا، فاطمہ در و دیوار کے درمیان آئی. فاطمہ نے صدا بلند کی، ہائے میرا محسن شہید ہو گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کسی نے مصیبت کے جملے پڑھے، اگر ہو سکے تو لائٹ سے بند کر دیجیے. جناب سیدہ کی مصیبت کے یہ جملے پڑھیں. امام نے کہا میری ماں کی اصل مصیبت کیا تھی؟ کہا صرف در و دیوار کے درمیان نہیں آئی میری ماں، ہائے دروازے میں میخ نکلی ہوئی تھی، وہ میخ میری ماں کی پسلیوں میں پیوستہ ہو گئی. جناب زہرا نے صدا دی، یا مہدی ادری کری، اے میرے بیٹے مہدی میری مدد کے لیے آ. یا فضا میرا محسن شہید ہو گیا. فضا میرے محسن کی خبر لو. جناب فضا بھاگتی ہوئی آئی تو کیا دیکھا، اور زہرا زخمی ہے. امام بتاؤ میں لیا زہرا نے، میں علی کو ایسے جانے نہیں دے سکتی، میں علی کو ایسے جانے نہیں دے سکتی. روایت کہتی ہے، ملعون خود کہتا ہے میرے ہاتھ میں تازیہ نہ تھا، میں نے زہرا کے بازو پر مارنا شروع کیا، زہرا کے ہاتھوں کی گرفت کمزور ہوئی. علی کی ابا کا دامن چھوٹا، آئے علی کو دربار میں لے گئے. میں قربان جاؤں عزاداروں میرے مولا پر. فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، علی نے سلمان کو بلایا، سلمان جاؤ زہرا سے کہنا بددعا نہ کرے. سلمان جاؤ زہرا سے کہو بددعا نہ کرے. سلمان پوچھتے یا علی آپ کو کیسے پتا چلا؟ زہرا گھر میں آؤ مسجد میں. علی کہتے ہیں مسجد نبی کی دیواروں پر ہلتا ہوا دیکھا. زہرا سے کہو بددعا نہ کرے. سلمان گھر آئے دیکھا واقعی زہرا کے ہاتھ بلند ہے. عزاداروں اور فاطمہ زہرا، آئے میری بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اس کے بعد میری بیوی نے سانس کیسے لیا میں نہیں جانتی. عزاداروں کبھی سینہ بند ہو جائے، کبھی چند دن تک کھانسی رہے، سینہ بھر جائے سانس نہیں لی جاتی، آئے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو. عزاداروں ایک دن ایسا آیا، بس مائیں اپنے کلیجوں کو تھام کے سنیے گا، خدا کسی ماں پر یہ دن نہ لائے. فاطمہ، اس دن فاطمہ نے کیا کیا؟ حسن کو نہلایا، حسین کو نہلایا، زینب اپنے کلثوم کو نہلایا، بچوں کے بالوں میں کنگھی کی. یا زہرا
के बालों को संवारा, जानती है सारा आखिरी बार कर रही है। फातिमा ने खुद गुस्ल किया, कपड़े बदले, आकर तख्त पे लेट गई। रावी कहता अमीरुल मोमिनीन आए, देखा बच्चे साफ सुथरे, घर साफ है, पूछा बीबी आपने जहमत क्यों की? फरमाती है या अली, खुदा हर माँ का सलामत रखे। या अली मेरे पास आ जाइए, मेरी कुछ वसीयतें सुन लीजिए। अज़ादारों, फातिमा ने वसीयतें करना शुरू की। अली फरमाते ज़ारा ये ना करो, अली मर जाएगा। या अली, अज़ादारों, फातिमा ने एक जुमला कहा, या अली मैंने सुना आप सलाम करते हैं, आपको लोग सलाम नहीं करते। मौला ने फरमाया फातिमा सलाम दूर की बात है, मैं सलाम करता हूँ मुझे कोई जवाब नहीं देता। अरे फातिमा रोने लगी अज़ादारों, बस एक वसीयत की, या अली तवस्सलनी फी लैली, मुझे रात में गुस्ल देना, मुझे रात में कफन पहनाना, मुझे रात में दफन कर देना। अज़ादारों, मुझे रात में दफन कर देना। अज़ादारों, 3 जनाज़े अहले बैत के जिनमें गुस्ल देने वाला है। आए सैयद सज्जाद का जनाज़ा, बादर की चीखें बुलंद हुई। दूसरा हुसैन की यतीमा का जनाज़ा, या हुसैन की यतीमा का जनाज़ा। सकीना, दादी से कितनी शबाहत थी, दादी के चेहरे का रंग भी नीला था, सकीना के रुख़सार भी नीले थे। तीसरा जनाज़ा अज़ादारों, फातिमा का जनाज़ा। और ये गुस्ल देने लगे, अली की चीख बुलंद हुई, या ज़हरा, या ज़हरा। अस्मा ने फरमाया अली, हमें रोने से मना किया था, आपकी चीख बुलंद हुई। आसमा और ज़हरा की टूटी पसलियाँ देख ली, ज़हरा ने अपनी पसलियाँ मुझे नहीं दी। अज़ादारों, बस आखिरी जुमले दिल खोल के पढ़ सकते हैं, अज़ादारों, खुदा किसी घर पर ऐसा बनना है। मैं अक्सर ये मुसीबत पढ़ते हुए सोचती हूँ, अरे बच्चों की गुर्बत, माँ को दिया जाए, बच्चे वहाँ पे मौजूद। अल्लाह माँ का जनाज़ा उठाया, अज़ादारों, बीवी का ताबूत बना मारा। बस देखिए ना, शायद आज भी ज़ैनब पीछे पीछे आ रहे हैं। ताबूत घर से निकला, बड़ी खामोशी से निकला। रात की तारीकी में ताबूत चल रहा है, और मेरी गरीब का ताबूत। जब ताबूत आएगा, सफेद करके ताबूत करता
زہرا کاش مدینہ میں ہوتے سایہ دیکھا علی نے حسن کو بگایا حسن زینب آ رہی ہے زینب کو گھر میں لے جاؤ آج بھی زینب مبتلا ہوگی آج بھی زینب تابوت کے پیچھے ہوگی یا زہرا